بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کشمیر کے پیاروں، آپ کا اپنا ظفر اقبال نگینہ اپنی بات کے ساتھ حاضر۔ اپنی بات اپنوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور آج اپنی بات میں آزاد کشمیر میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک ایسی آزاد ریاست ہے کہ جہاں اقتدار کا ٹھیکیداری نظام چلتا ہے۔ پاکستان میں جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئے، اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے لیے سرتوڑ کوشش کی۔ 1970 ہی سے آزاد کشمیر کے بعد رہنماؤں کی خدمات انہوں نے لینا شروع کر دی تھی۔ پھر 74 75 میں یہ جنون جو ہے وہ اور بڑھ گیا، اور پھر بھٹو نے اپنی FSF کے ذریعے، جب FSF برہنہ سنگینوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں داخل ہوئی، اور پھر انہوں نے آزاد کشمیر کو فتح کر کے نئی تاریخ رقم کر دی، اور یہ نئی تاریخ انتہائی بھیانک اور شرمناک تھی۔ آج جب ہم بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں زور آزمائی، ظلم، بربریت، غصبانہ قبضہ اور انتخابی مارکہ آرائی میں گھٹیا ترین حربے اور چالوں کو دیکھتے ہیں تو اس آئینے میں ہمیں بھی اپنا گھٹیا کردار دیکھنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ بھارت تو کشمیر اور کشمیریوں کا بدترین دشمن ہے، لیکن ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ یہی ہے وہ سوال جس کا جواب آزاد کشمیر میں اقتدار کے ٹھیکیداری نظام سے ملتا ہے۔ میرے پیارو، آزاد کشمیر کے تمام حسن، خوبصورتی، ریاستی جماعتوں کے وقار، کردار، شناخت کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بھاولے پن اور جنونیت نے کاٹ کھایا۔ ریاستی جماعتوں اور پارٹیوں کی شناخت گم کرنے کو زورآوری، بدماشی، منافقت، رذالت و خباثت کی انتہا کر دی گئی۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے قائدین میں سے بھارت نواز قائدین نے اپنے ضمیر کو بیچا اور ان کے پیروکار بن گئے۔ وہ وطن فروش، قوم فروش، ذلت و رسوائی کا ایک علامت بن گئے۔ قوم آج تک ان پر لعنتیں بھیج رہی ہے۔ آج ان کی قبروں پر بھی لوگ دعائے خیر کی بجائے نفرت و حقارت سے تھوکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے محض اقتدار کے لیے ضمیر فروشی اور بے غیرتی کا صحرا اپنی پیشانی پر سجایا اور غدار قوم و وطن کہلائے۔ اللہ اکبر! تاریخ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ میرے کشمیری بھائیوں، وہ شخص جو شیر کشمیر کہلاتا تھا اپنے گھٹیا کردار سے بھارت نوازی میں دم ہلاتا کتا بن گیا، اور اس کتے کے جبڑوں پر
کشمیریوں کا خون پوری دنیا نے دیکھا، اور اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی آزاد کشمیر کے ٹھیکیداری نظام حکومت چلانے کو اپنا ضمیر بیچ ڈالا، وفاداریاں بدلی، اور پاکستان کی برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کے قائدین کے پالشیے اور مالشیے بن گئے، اور پھر اپنے گھٹیا ترین کردار سے، دھوکہ دہی، ضمیر فروشی کی کمال فنکاری سے اقتدار کو پایا، اور عرصہ اقتدار میں یہ تک بھول گئے کہ تحریک آزادی کشمیر کیا تھی اور کیا ہے۔ آج بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بھارتی فوجی درندے گینگ ریپ کا شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ غصبانہ قبضہ، کریک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، نوجوان کشمیریوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار بھی یہی کشمیری ہی ہیں جو اقتدار کے اصول کے لیے ٹھیکیداری نظام حکومت میں صاحب اقتدار ہوتے رہے، اور تحریک آزادی کشمیر کو یکسر بھول کے اقتدار کے مزے لوٹنے والے ان ضمیر فروشوں کے گھٹیا کردار نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی تک محدود کر دیا۔ یہ نمائشی یوم یکجہتی ہے جس کا کوئی مقصود نہیں، یہ یکجہتی کا ایسا جھولا جلایا گیا کہ آج تک پوری کشمیری قوم اس جھولے پر لٹک رہی ہے۔ میرے کشمیری بھائیوں، کشمیری عوام کو جس نے دھوکہ دیا اس کا بھیانک انجام ہوا، عبرتناک انجام ہوا۔ نظام قدرت نے بھی انہیں معاف نہ کیا۔ دنیا جہاں کی لعنتیں سلواتیں ان کی زندگی اور مرنے کے بعد بھی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ میں ریاستی جماعتوں کی شناخت گم کرنے والے ان بیوپاریوں کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کا نام اتنا غلیظ ہو چکا ہوا ہے ان ضمیر فروشوں کا، کہ جنہوں نے محض اقتدار کے اصول کے لیے پارٹیاں بدلی، عہدے لیے اور پھر اقتدار میں آ گئے۔ لوگوں، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے حلقہ انتخاب پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ وہ کون ہے جس نے اپنی اصل شناخت محض اس لیے گم کی کہ اسے اقتدار مل جائے۔ اصول اقتدار کے لیے تو بعض نے اپنی بلدیت کے خانہ میں بھی کسی سیاسی جماعت کے قائد کا نام لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جس قائد کا اپنی بلدیت کے خانے میں نام لکھا، اس قائد کی اپنی بلدیت کے خانے میں کسی اور کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد ہو، کیونکہ انہیں اپنی اوقات معلوم ہے۔
انہیں معلوم ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر آزاد ہو گیا تو انہوں نے کسی کو چپڑاسی بھی ان کو نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کی اپنی اوقات نہیں ہے۔ یہ ضمیر فروش، یہ ہڈی کھانے والے حقیقتاً قابل نفرت ہے، قابل نفرت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام تو بھولے پنچھی جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے عوام ایک لحاظی قوم بن چکی ہے، وہ ووٹ کا استعمال بھی لحاظی کر رہی ہے۔ یہ لحاظی قوم کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے باپا کا رشتہ دار ہے، یہ ہمارے باپا کا دوست ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، اپنا قومی بھائی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ اور پارٹیاں بدل کر بھونکنے والے کتوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ جس وقت کشمیری عوام یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کرنے والوں کا انتخاب کریں گے تو یوں سمجھو کہ پھر کایا پلٹ جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور کشمیر وادی کا حسن بھی اپنے حقیقی رنگ میں دکھائی دینے لگے گا۔ آج کی نشست میں اتنی خوراک ہی کافی ہے۔ سوچ و فکر کا رزلٹ آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اکارت نہیں گئی۔ اگلی خوراک چند روز بعد دی جائے گی اور ایک اسپیشل کچلا بھی تیار ہو رہا ہے جو صرف ضمیر فروش لوگوں کے لیے مختص ہوگا، جو اصول اقتدار کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اور اب یہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں اگلے 2-3 ماہ کے اندر پھر پارٹیاں بدلنے کی سوچ رہے ہیں۔ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کہ ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ پاکستان میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اگر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، شامل ہو گئے ان 2-3 مہینوں میں، تو آزاد کشمیر میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی اور وہ پھر گل چھڑے اڑائیں گے۔ ایسے بےغیرتوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا جو اقتدار کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں۔ ضمیر فروش ایسے بے حس انسان ووٹ کے قابل نہیں ہے، یہ جوتیوں کے قابل ہے، اور انہیں جوتیاں پڑنی چاہیے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں۔ لوگوں تیاری پکڑ لو، جو ہی کوئی پارٹی بدلنے کا اعلان کرے اس کے گھر کا گھیراؤ کرو، اس کو باہر نکلنے نہ دو، اس کو اتنی جوتیاں مارو کہ پوری دنیا اس کا تماشا دیکھے۔ جب ایک سے اس کی ابتدا کر دو گے نا تو خدا کی قسم پھر کوئی اور جرت نہیں کر پائے گا۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں سے آج یہی اپیل کرنے بیٹھا ہوں کہ یہ پارٹیاں بدلنے والے ڈرامے جو ہے نا اب بند کراؤ۔ ان پارٹیاں بدلنے والوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا ہوگا کہ ان کا خمیر کون سا ہے۔ یہ حقیقتاً تحریک آزادی کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ جو بڑے القاب و خطاب والے آزاد کشمیر میں دندناتے پھرتے ہیں نا، عوام ایک چھاننی میں ان کے کردار کو چھانے۔ ان کا سیاسی زندگی کا سفر کب شروع ہوا، کس پارٹی میں کتنا عرصہ رہے،
زندہ ضمیری کے ساتھ یہ یا مردہ ضمیری کے ساتھ رہے. پھر پارٹی بدلی, وہاں کتنا عرصہ زندہ ضمیری اور مردہ ضمیری کے ساتھ رہے. پھر پارٹی بدلی, اب کس پارٹی میں اور اگلا پروگرام کیا ہے.